اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن اور اس میں ہونے والے واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہاران میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت راحیل اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہاران سے ہجرت کر کے کنعان چلے گئے، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزرا۔ سفر کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل اپنے دوسرے بیٹے حضرت بنیامین کو جنم دیتے وقت اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ کنعان پہنچ کر ان کی خالہ اور سوتیلی ماں لیا نے ان کی پرورش کی۔ لیا حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو اپنے بچوں سے زیادہ توجہ دیتی تاکہ ان دونوں بھائیوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال ہوئی تو ایک صبح حضرت یوسف علیہ السلام نیند سے جاگے تو ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے والد کے پاس آئے اور کہا، بابا جان، آج رات میں نے ایک بڑا اچھا خواب دیکھا ہے کہ جس سے میں بہت خوش ہوا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے نیز چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو یہ خواب سن کر بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا، پیارے بیٹے، تمہارا یہ خواب سچا ہے اور تمہارے روشن مستقبل کی نشاندہی کر رہا ہے، جس کی مجھے ہمیشہ توقع رہی ہے۔ تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح تمام کرے گا جس طرح اس سے پہلے تمہارے آبا ابراہیم و اسحاق علیہم السلام پر وہ اپنی نعمت پوری کر چکا ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار علیم اور حکیم ہے۔ مگر یاد رکھنا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تم سے حسد کریں اور تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بنائیں۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ فوت ہو چکی تھیں، جس سے وہ بن ماں کے رہ گئے تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے بے حد محبت تھی، اور باپ کی اسی محبت کے باعث بھائیوں نے ان کو باپ سے جدا کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بجائے خود انہیں باپ کی محبت میسر آ سکے۔ ایک دن وہ باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، بابا جان، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ ہمیں اجازت دیجیے کہ کل وہ ہمارے ساتھ جنگل کو چلے اور وہاں گھومے پھرے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دل و جان سے اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے خیالات کا علم تھا، اور یہاں تک کہ ان کے خطرناک عزائم کا اندازہ بھی تھا، لیکن وہ انہیں کھل کر یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے تمہاری جانب سے خوف ہے۔ لہذا انہوں نے کہا، یوسف سے جدائی مجھے پریشان اور غمگین کر دیتی ہے، پھر مجھے یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں تم اس کے حال سے غافل ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے پھاڑ کھائے۔ تاہم یوسف کے بھائی خاموش نہیں رہے، بلکہ انہوں نے جواب دیا، اگر ہماری شجاعت اور قوت کے باوجود کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، ورنہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ جیسے تیسے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد کو راضی کر لیا۔ دوسرے دن کی صبح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو ہمراہ لے کر کنعان کے دروازے سے باہر نکلے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان کے چہروں سے دشمنی اور غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی التجا کی کہ وہ ان کا چھوٹا بھائی ہے، وہ انہیں قتل نہ کریں، لیکن حسد کی آگ ان کی عقل کو زائل کر چکی تھی۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسروں سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کریں، بلکہ بہتر ہے کہ ہم اس کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ کنعان کے کنویں پہ جا پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت روتے دھوتے، لیکن ان کا نالہ و فریاد بھائیوں کے سینوں میں بڑکتی ہوئی حسد کی آگ کو نہ بجھا سکا اور انہیں اس جرم سے باز نہ رکھ سکا۔ وہاں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی اور انہیں برہنہ کر کے کنویں میں پھینک دیا۔
پھر سوچنے لگے کہ اب ہمارے باپ کا دل یوسف کی محبت سے خالی ہو جائے گا اور اب ان کی ساری محبت یوسف کی بجائے ان کے حصے میں آ جائے گی۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے، لیکن تقدیر ان کی بے عقلی پر ہنس رہی تھی۔ جب سورج ڈوب گیا اور اندھیرا چھا گیا تو یوسف کے بھائی روتے ہوئے باپ کے پاس پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جس پر انہوں نے ایک بکری کا خون لگا رکھا تھا وہ باپ کو دکھائی اور کہا، بابا جان، جس بات سے آپ ڈرتے تھے وہ ہو کر رہی، یعنی جب ہم آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے تو ہماری توجہ یوسف کی طرف سے ہٹ گئی۔ تب ایک بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ یہ اس کی خون آلود قمیض اور ہماری آنسو بہاتی ہوئی آنکھیں اس حقیقت کی گواہ ہیں۔ تاہم اگر ہم صحیح بھی کہیں تو آپ ہماری باتوں کا یقین نہیں کرتے۔ اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے جرم کو بھانپ گئے تھے، لیکن آپ جانتے تھے کہ خدا نے یوسف علیہ السلام کی قسمت میں جو کچھ لکھا ہے اس کو ٹالنا ممکن نہیں۔ پھر ان کو جواب دیا، تمہارے سرکش نفس اور حسد کی آگ نے تم سے ایک ناجائز کام کرایا ہے، تاہم میں اس پر صبر اختیار کرتا ہوں اور اپنے پروردگار سے مدد مانگتا ہوں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی تہہ میں بیٹھے تھے اور گہرے اندھیروں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ اپنے مستقبل کی فکر اور اپنے باپ کی حالت زار کا خیال کر کے پریشان ہو رہے تھے۔ انہیں رہ رہ کر اپنے بے قصور ہونے کا احساس ہو رہا تھا اور ان کا دماغ مختلف خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اسی دوران میں ایک قافلہ کہ جو مصر جا رہا تھا وہ اس سرزمین پر پہنچا۔ قافلے والوں نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور اپنے ایک غلام کو پانی لانے کے لیے کنویں پر بھیجا۔ غلام نے ڈول کنویں میں لٹکایا اور پھر اوپر کھینچا تو دیکھا کہ پانی کی بجائے ڈول کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا لٹک رہا ہے جس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ اس غلام کی حیرت اور مسرت کی کچھ انتہا نہ رہی اور اس نے بآواز بلند کہا، آؤ دیکھو کہ یہ ایک لڑکا ہے جسے میں نے کنویں میں سے نکالا ہے۔ یہ سنتے ہی قافلے کے لوگ کنویں کے کنارے جمع ہو گئے۔ وہ خوف اور پریشانی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ آخر انہوں نے طے کیا کہ اس لڑکے کو مصر لے جائیں اور غلام بنا کر بیچ دیں۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا وہاں آ پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قافلے والوں کے پاس ہیں تو انہوں نے ان سے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے جو گم ہو گیا تھا اور ہمیں مل نہیں رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اگر انہوں نے قافلے والوں کو کچھ بتایا تو وہ انہیں قتل کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں ان کا غلام ہوں۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کہا کہ اگر وہ اس غلام کو بیچنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے خریدار بنتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے 20 دینار کے عوض ان کا سودا کیا اور ان کو قافلے والوں کے سپرد کر دیا۔ بہرحال قافلہ روانہ ہو گیا اور منزلیں طے کرتا ہوا مصر جا پہنچا۔ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں کم قیمت پر بیچ ڈالا اور عزیز مصر جس کا نام پوتیفار تھا اس نے انہیں خرید لیا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کنانی جوان بڑا لائق اور شریف ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کا پورا خیال رکھو اور اس کی خوشی اور آرام کے تمام وسائل مہیا کرو۔ مجھے امید ہے کہ وہ آئندہ ہمارے لیے سود مند ثابت ہوگا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اور اس کے گھر والوں کی نظر میں بڑا بلند مقام حاصل ہو گیا۔ انہیں گھر کے تمام امور نیز غلاموں اور خدمت گاروں پر پورا اختیار حاصل ہو گیا اور ہر کام ان کی مرضی کے مطابق انجام پانے لگا۔